اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مخارج کے درمیان جو 4 نسبتیں پائی جاتی ہے ان میں پہلی نسبت ہے تماثل کی۔ تماثل باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تشابہ۔ عرب کہتے ہیں ھذا یماثل ھذا، یعنی ھذا یشابہ ھذا، اور اصطلاح میں تماثل کہتے ہیں کون احد العددین مساویا للآخر، ایک عدد دوسرے کے بالکل برابر ہو، جیسے 2 اور 2 برابر ہے، 4 اور 4 برابر ہے، 3 اور 3 برابر ہے، 6 اور 6 برابر ہے۔ تو جن 2 عددوں میں تماثل کی نسبت ہوتی ہے ان کو متماثلان یا متماثلین کہتے ہیں۔ تماثل کا قاعدہ یہ ہے کہ احد المتماثلین کو ہم عمل کے لیے لیں گے، احد المتماثلین کو عمل کے لیے لیا جائے گا، یعنی 2 عددوں میں سے ایک اٹھا کر اس سے مسئلہ بنائیں گے۔ اب آپ بورڈ کی طرف دیکھیے، یہ مسئلہ ہے، اس میں 2 فرض ہے، نصف ہے اس کا مخرج 2 ہے اور نصف ہے اس کا مخرج 2 ہے۔ تو مسئلہ بنانے کا قاعدہ نمبر 2 ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ جب مسئلے میں ایک سے زائد فروض ہو تو وہاں مسئلہ بنانے کے لیے فروض کے مخارج میں نسبت دیکھیں گے تاکہ ہم صحیح مسئلہ بنائیں اور صحیح تقسیم کر لیں۔ تو مخارج کے درمیان 4 نسبتیں ہوتی ہے، ان میں پہلی نسبت ہے تماثل کی۔ تماثل کہتے ہیں کہ ایک عدد دوسرے کے بالکل برابر ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ نصف ہے اس کا مخرج 2 ہے اور نصف ہے اس کا مخرج 2 ہے، 2 اور 2 یہ متماثلان ہے اور ان میں تماثل کی نسبت ہے۔ تماثل کا قاعدہ یہ ہے کہ احد المتماثلین کو لے کر ہم مسئلہ بنائیں گے، لہذا ہم ان 2 عددوں میں سے ایک کو لے کر مسئلہ بنا دیں گے۔ مسئلہ ہے 2 سے، اب ہم اسے دیں گے، یہ ہم نے صحیح مسئلہ بنایا، اب صحیح اسے دیں گے، صحیح تقسیم کریں گے۔ تو 2 کا نصف ہے 1، اس کا حصہ بھی نصف ہے، وہ 2 سے دیں گے، وہ ہے 1۔ تو 1 جمع 1 برابر 2، 2 مکمل تقسیم ہو گیا۔ دوسری مثال میں یہاں بھی 1 سے زائد فروض ہے، ربع ہے اس کا مخرج 4، ربع ہے اس کا مخرج 4۔ مسئلہ بنانے کے لیے ہم نے ان فروض کے مخارج میں نسبت دیکھی، تو 4 اور 4 میں تماثل کی نسبت ہے کیونکہ 4 اور 4 برابر ہے، یہ دونوں متماثلین ہیں۔ تماثل کا قاعدہ جاری کرتے ہوئے ہم ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا کر مسئلہ بنائیں گے، 4 سے مسئلہ بنائیں گے، احد المتماثلین۔ اب 4 کا 1 ربع 1 ہوتا ہے، وہ ہم نے اس کو دیا، اور 4 کا 1 ربع 1 ہوتا ہے، وہ ہم نے ربع والی کو دیا، دوسرے ربع والے کو دیا۔ تو 1 جمع 1 برابر 2، جو حصے ہم نے دیے ان کا مجموعہ 2 ہے، 4 سے 2 گئے، 2 باقی رہ گیا۔ اس مثال میں سمن ہے اس کا مخرج 8 اور سمن اس کا مخرج 8، 8 اور 8 متماثلان ہیں، لہذا مسئلہ 8 سے بنے گا۔ 8 کا 1 سمن 1 اور 8 کا 1 سمن 1، تو جو اسے ہم نے دی ہے اس کا مجموعہ ہے 2، 8 سے 2 گیا، باقی رہ گیا 6۔ اس مثال میں ایک ہے ثلثان اور ایک ہے ثلث۔ تو ثلث اور ثلثان کا مخرج 1 ہے، وہ ہے ثلاثہ، 3 اور 3، یہ دونوں متماثلین ہیں۔ ان میں ہم نے نسبت دیکھی، تماثل کی نسبت ہے۔ تو تماثل کے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے احد المتماثلین کو ہم نے اٹھایا، 3 سے مسئلہ بنایا، یہ ہم نے صحیح مسئلہ بنایا۔ اب صحیح تقسیم کریں گے، تو 3 کے 2 ثلث 2 ہوتے ہیں اور 3 کا 1 ثلث 1 ہوتا ہے،
تو 2 جمع 1 برابر 3، 3 مکمل تقسیم ہو گیا۔ اس مثال میں سدس ہے، اس کا مخرج 6 ہے، سدس اس کا مخرج 6 ہے۔ 6 اور 6 دونوں متماثلان ہیں، تو 6 کو اٹھا کر سدس کا مخرج 6، اس سے ہم نے مسئلہ بنایا، صحیح مسئلہ بنایا، اور اب ہم صحیح تقسیم کریں گے۔ تو 6 کا 1 سدس 1 اور 6 کا 1 سدس 1، 2 سدس 6 سے گئے، اس کا مجموعہ 2 ہے، باقی رہ گیا 4۔ تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح مسئلہ بنائیں اور صحیح تقسیم کریں۔ تو مخارج میں 4 نسبتیں ہوتی ہے۔ پہلی نسبت ہے تماثل کی، تماثل کا معنی 2 عددوں کا برابر ہونا، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ احد المتماثلین کو لے کر ہم اس سے مسئلہ بنائیں گے۔ تو ان تمام مثالوں میں ہم نے صحیح مسئلہ بنایا اور صحیح تقسیم کر لیا۔